سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کئی آیات کریمہ کے اندر موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک تو وہ جو صورت آل عمران کے اندر آیت مبالہ ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین، تعالون ندعو ابناءنا وابناءکم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو وہ جو اہل بیت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اس زمرے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ہستیاں بھی ہیں، لیکن یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے مطابق اہل بیت میں شامل ہے۔ اسی طرح جو جس کو عام طور پر آیت تطہیر کا نام دیا جاتا ہے، جی، اور وہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک بلیک کلر کی چادر تھی، موٹی چادر تھی، جس میں وہ نشان یا تصویریں آپ کہہ لیں کجاووں کی جیسے ہوتی ہیں وہ بنی ہوئی تھی۔ صحیح۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ چادر مبارک ہے، اور اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فادخلہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کے اندر حضرت حسن کو داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر حضرت حسین آگے فدخل معہ، تو وہ بھی ان کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ پھر حضرت فاطمہ آتی ہیں فادخلہا، تو ان کو بھی آپ نے اس چادر میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت علی آئے تو ان کے اوپر بھی آپ نے اس چادر کو ایکسٹینڈ کر دیا، اس چادر میں ڈھانپ لیا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت کریمہ پڑھی۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ اس کنٹیکسٹ میں تو مراد حضرت امہات المومنین ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کرنے کے بعد، عمل مبارک کرنے کے بعد جب یہ آیت پڑھی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اس اہل بیت کی شان کے اندر شامل ہیں۔